بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما النسي زيادة في الكفر. وجاء في الحديث الشريف: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز و محترم مصلیان، حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین، پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثناء، ہمارے اور آپ کے ہر قسم کی عبادات، ہمارے اور آپ کی نظر و نیاز، دعا و پکار اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر اشرف المخلوقات بنا کر پیدا فرمایا۔ الحمدللہ۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبر و رسول پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 27 کی ابتدائی حصہ کی تلاوت کی گئی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آیت کے اس ٹکڑے میں زمانہ جاہلیت کا جو رواج اور جو بدعقیدگی اور ایک ناحیے سے حرمت والے مہینوں کا احترام اور اس کے عظمت کا خیال رکھتے ہوئے اہل عرب نے جس طریقے سے اللہ رب العالمین کی مقرر کردہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مقرر کردہ حرمت والے مہینوں میں تبدیلی کی ہے اور عدل بدل کی ہے، اسی کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا: انما النسی زیادۃ فی الکفر۔ نسی کہتے ہیں کہ عدل بدل کرنا یا مؤخر کر دینا، اس کو نسی کہتے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے زمانہ جاہلیت کا جو رواج تھا اس کی تردید کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے یہاں پر حکم نافذ کیا ہے کہ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا یا عدل بدل کر کے شمار کرنا زیادۃ فی الکفر، یہ کفر میں زیادتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ چونکہ زمانہ جاہلیت میں حرمت والے مہینے کا پاس و لحاظ رکھتے تھے، اور اس اعتبار سے وہ لوگ پاس و لحاظ رکھتے تھے کہ حرمت والے مہینوں میں
قتل و غارت گری، لوٹ کھسوٹ، جنگ و جدال کو بھی وہ لوگ حرام سمجھتے تھے اور نازیبا سمجھتے تھے، چونکہ حرمت والے مہینے لگاتار 3 ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے لگاتار اور پے در پہ ہیں۔ تو اس وقت زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے ایک تدبیر اختیار کری کہ بھائی 3 مہینے تک لگاتار کیسے آدمی لڑائی جھگڑے، لوٹ کھسوٹ اور جو ہے قتل اور غارت گری، جنگ و جدال سے رکے رہیں۔ تو وہ لوگ کرتے یہ تھے کہ سفر کے مہینے کو پہلے کر لیتے تھے اور حرمت والے مہینوں میں سے محرم کے مہینے کو بعد میں کر دیتے تھے، اور یہ اعلان کرا دیا کرتے تھے کہ اس سال حرمت والے مہینوں میں سے محرم کا نمبر بعد میں آئے گا اور سفر کا نمبر پہلے آئے گا۔ یہ ان کی جو ہے اپنی منمانی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اسی چیز کا تذکرہ کیا ہے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ مہینوں کو عدل بدل کرنا اور ان کو آگے پیچھے کرنا، اس کو مؤخر اور مقدم کرنا، یہ کفر میں زیادتی ہے، یہ کفر میں زیادتی ہے۔ محترم حضرات، ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہجری مہینے کی، اسلامی سال کا جو ہجری مہینہ ہوتا ہے، اس 1448 اس ہجری سال کا یہ دوسرا مہینہ ہے اور سفر کی آج دوسری تاریخ ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ زمانہ جاہلیت میں اس سفر کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے تھے، اور اس مہینے میں طرح طرح کی رسومات، بدعات و خرافات لوگ کیا کرتے تھے، اور اس مہینے کو اس طریقے سے منحوس سمجھتے تھے کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس مہینے میں 10,000 80 لاکھ بلائیں نازل ہوتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ غرض یہ کہ اس مہینے میں مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے اور لوگ اس سے دوچار ہوتے ہیں، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں 9 لاکھ کے قریب مصیبتیں اسی مہینے میں آ جاتی ہیں۔ تو لوگ اس مہینے کو اس طریقے سے منحوس سمجھتے تھے کہ اپنا جو کاروبار ہوتا تھا اس میں ٹھپ کر دیتے تھے، روک دیتے تھے، کوئی سفر نہیں کرتا تھا، کوئی جو ہے ادھر ادھر کے کام نہیں کرتے تھے، جو نیک کام ہوتے تھے ان کاموں سے بھی وہ لوگ رک جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، ان ایام میں نحوست ہے۔ اس غرض سے، اس بدعقیدگی سے ان لوگوں نے اس مہینے کو آگے اور پیچھے عدل بدل مقدم و کر دیا کرتے تھے۔ اور بہت سارے خرافات ایسے ہیں جو ہمیں آپ کو سن کر کے بڑا افسوس ہوگا۔ وہ تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ عرب کا زمانہ یہ زمانہ جاہلیت تھی، تو اس وقت لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، مگر آج ہمارے معاشرے میں لوگ علم والے ہونے کے باوجود، ہماری عوام کے پاس علم آ جانے کے باوجود اور سمجھداری رہنے کے باوجود، عقل سلیم رہنے کے باوجود، لوگ اس مہینے سے جو ہے بدعقیدگی اختیار کرتے ہیں اور اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ کس ناحیے سے؟ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آج دیکھ لیں کہ بہت سارے لوگ ہمارے مسلمانوں میں سے ایسے بھی ہیں جو محرم اور سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنا چاہتے یا شادی نہیں کروانا چاہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محرم کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور سفر کے مہینے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ اس مہینے اسی لیے وہ لوگ اس چیز کو جو ہے منحوس سمجھتے ہیں، اسی لیے اس مہینے میں جو شادی وغیرہ نہیں کرنا چاہتے اپنے لڑکے لڑکیوں کی۔ ایک چیز یہ ہے۔ دوسری بدعقیدگی لوگوں میں یہ ہے، اور خصوصاً مسلم خواتین میں یہ بدعقیدگی پائی جاتی ہے کہ سمجھتی ہیں کہ 360 دن جو ہے سفر کے مہینے میں جو ہے چونکہ مصیبتیں بہت زیادہ آتی ہیں، تو اس لیے عورتیں کیا کرتی ہیں، 360 چنا ابال کر صدقہ کرتی ہیں۔ 360 یا 365 جو ہے چنے ابال کر کے صدقہ کرتی ہیں، تاکہ جو ہے پورا سال کوئی بدشگونی یا جو ہے نحوست اس کی زندگی میں نہ آئے۔ یہ بدعقیدگیاں ہیں میرے بھائیوں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کا خاتمہ کیا ہے اور اعلان کر دیا ہے کہ لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامہ ولا سفر۔ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 57 ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لا عدوى، کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے، بذات خود متعدی نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر مان لیں ہمارے معاشرے میں ایک غلط افواہ ہے اور یہ بدعقیدہ ہے، کیا کہ اگر چیچک کی بیماری ہو نا، چیچک کی بیماری ہو یا اور طرح طرح کی جو اسکن کی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کو لوگ
छूत वाली बीमारी समझते हैं और उसके पास जाना जो है बहुत बुरा समझते हैं, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, ला अदवा, कोई भी बीमारी बजाते खुद मुतअद्दी नहीं हो सकती है। इसी हदीस के सबब उरूद के तौर पर मुहद्दिसीन जिक्र करते हैं, और वो हदीस भी है, वो इस तरीके से है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान की तो एक सहाबी रसूल आकर के अल्लाह के रसूल से पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल, आपने तो कहा कि कोई भी बीमारी बजाते खुद मुतअद्दी नहीं होती है, मगर हमारे ऊँट जो रहते हैं उनको खारिश की बीमारी होती है, ऊँटों को खारिश की बीमारियां होती हैं, तो खारिश की बीमारी होने की वजह से जो दूसरे ऊँट होते हैं वो बीमारी उसको लग जाती है। तो आपने कहा कि ला अदवा, बीमारी मुतअद्दी नहीं हो जाती, नहीं होती है बजाते खुद, तो कैसे अल्लाह के रसूल एक ऊँट को रहती है वो बीमारी फिर दूसरे ऊँट को कैसे जो मुंतकिल हो जाती है? तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहले ऊँट को जो खारिश की बीमारी थी उस ऊँट को किसने बीमारी दी थी? ये एक नुक्ता पकड़ने वाली है ना, कह रहे भाई तुम कह रहे हो कि इस ऊँट खारिश वाले ऊँट के साथ रहने की वजह से इस ऊँट को ये खारिश की बीमारी लाहिक हो गई। अब ये बताओ कि पहले ऊँट को खारिश की बीमारी किसने लाहिक करी थी, किसने दिया था? तो साहबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने दिया था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह के बंदू यही तो बात है, मैंने यही तो कहा कि ला अदवा, कोई भी बीमारी बजाते खुद मुतअद्दी नहीं होती है, कोई भी बीमारी बजाते खुद किसी को जाकर के लाहिक नहीं होती है जब तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बीमारी को किसी दूसरे पर लाहिक ना कर दे। तो ये बदअकीदगी है मेरे भाइयों। और इसी तरीके से आगे चलते हैं कि सफ़र के महीने में सिर्फ सफ़र के महीना ही नहीं बल्कि पूरे साल में लोग इस तरीके से बदअकीदगी को पालते रहते हैं। और एक चीज़ ये भी है कि फिर आगे अल्लाह के रसूल ने कहा ला तियारा, बदशगुनी कुछ भी नहीं होती है। बदशगुनी समझ रहे हैं ना? सबसे पहले तो हम और आप ये जाने और समझें कि नहुसत क्या है, वरना नहीं समझ पाएंगे बदशगुनी क्या है। नहुसत का मतलब यह है कि इंसान किसी चीज़ या किसी अमल को नफ़ा या नुकसान का मालिक समझ ले। इंसान किसी चीज़ को या किसी अमल को नफ़ा या नुकसान का मालिक समझ ले। मिसाल के तौर पर जैसे कि आप समझ लें कि आप अभी सफ़र के लिए निकल रहे हैं, गाड़ी निकाल रहे हैं आप, और आपके सामने कोई ऐसा इंसान आ गया, मान ले हमारे माशरे में तो हमने ये भी देखा है कि अगर कोई बांझ है और वो बांझ आदमी अगर किसी इंसान के सामने आ गया, सफ़र में निकल रहा है या किसी काम में निकल रहा है, तो वो कह रहा क्या, कह रहे भाई तुम बड़े मनहूस आदमी हो यार, तुम क्यों सामने आए, हाँ तुम्हारी वजह से हमारा काम बिगड़ जाएगा। ऐसा लोग समझते थे। ये नहुसत है। अब बताइए कि वो बांझ आदमी बेचारा वो क्या करे? अल्लाह ने तो खुद कहा है ना कि मैं किसी को जो है बेटे बेटी से नवाजता हूँ, और किसी को मैं सिर्फ बेटियां देता हूँ, किसी को सिर्फ बेटा से नवाजता हूँ, और किसी को मैं बांझ बना देता हूँ। तो उस बंदे की क्या इसमें जो है कमी है, और उसमें उस इंसान की क्या गलती है? अल्लाह ने उसको अगर बांझ किया है तो आप उसको मनहूस समझ रहे हो, तो ये बदअकीदगी है। अब बताइए कि उसके बांझ होने को आदमी ने क्या समझ लिया कि इसकी वजह से मेरा काम बिगड़ जाएगा। इसी को नहुसत कहते हैं। इसी तरीके से आप रास्ते से जा रहे हैं, बिल्ली अगर आगे से निकल गई तो क्या कह रहे हैं? रास्ता काट गई। ऐसा होता है क्या? बिल्ली कैसे जाए? उड़ करके जाएगी? बिल्ली कैसे जाएगी? उड़ करके जाएगी या रास्ते ही से जाएगी? भाई रास्ता जो तुम चल रहे हो उसमें भी तो वही बिल्ली भी चलेगी ना। बिल्ली को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 4 पाँव दिए हैं, तो वो कहाँ से उड़ करके थोड़ी जाएगी? अल्लाह ने उसको पंख थोड़ी दिया है कि वो उड़ करके जाएगी, वो भी पैर से चल करके जाएगी। तो इसमें नहुसत कहाँ से आ गई? इसमें भी कोई नहुसत नहीं है। और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ला तियारा, नहुसत समझ गया ना? अल्लाह के रसूल ने क्या कि ला तियारा, कोई बदशगुनी वगैरह नहीं होती है। बदशगुनी का मतलब यही है ना कि आप इंसान जो है बदशगुनी ले ले, बदफाली ले ले। और इस तरीके से यह भी है कि अरब के ज़माने में, ज़माना जाहिलियत में परिंदे उड़ाए जाते थे, और कोई परिंदा का दाएं तरफ निकल गया तो वो समझते थे कि चलो भाई एक इस काम में मेरे लिए खैर है, इस काम में मेरे लिए खैर है, भलाई है, चलो हम इस काम को कर डालते हैं। और वही परिंदा अगर बाएं तरफ निकल जाता तो क्या कहते थे? नहीं यार, ये दिन हमारा जो है नहुसत का दिन है, ये काम नहीं कर सकते वरना हमें नुकसान हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं? तियारा कहते हैं। उसके बाद अल्लाह के रसूल का ला हामा, बाज़ रिवायत में हामा है और बाज़ रिवायत में हामा है, तशदीद के साथ, दोनों तरह की रिवायतें हैं। अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं? वला हामा, और ना उल्लू समझ रहे हैं ना? उल्लू समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? लोग उल्लू को जो है बताइए, ये हमारी जो है कैसी कम अक्ली है,
کیسی کم عقلی. اللہ کی ایک مخلوق ہے بھائی, اللہ کی ایک مخلوق ہے, جیسے ہم اور آپ مخلوق ہیں, یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. یہ کیسے منحوس ہو سکتی ہے؟ بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں. یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس سے جو ہے ایسا کرتے تھے, مگر آج کے زمانے میں ماڈرن زمانہ ہے, لوگ پڑھنے لکھنے والے ہیں, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, گوگل کا زمانہ ہے, چیٹ جی پی ٹی کا زمانہ ہے, یہ آئی کا زمانہ ہے, لوگ اس سے کیوں نہیں سبق حاصل کرتے ہیں؟ ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے نا. بھائی بتائیے کہ آدمی الو کو جو منحوس سمجھ رہا ہے, آپ کو میں بتاؤں ایک بات کہ ہمارے ادھر یہ عقیدہ ہے کہ اگر حاملہ عورت ہے اور الو اگر آواز کرتی ہے نا, الو کی اگر آواز سنائی دے تو اس حاملہ عورت کو کمرے میں بند کر دیتی ہے تاکہ اس کو اس کے کان میں اور اس بچے جو پیٹ میں بچہ ہے اس بچے کے کان میں جو ہے اس الو کی آواز نہ جائے. ورنہ کیا ہوگا جانتے ہیں کہ وہ جو ہے الو کی طرح کرے گا, آنکھیں بڑی بڑی کر دے گا, وہ آنکھیں جو ہے مطلب بالکل ڈراؤنی طریقے سے وہ ریئیکٹ کرے گا. یہ عقیدہ ہے میرے بھائیوں, یہ نحوست, اسی کو نحوست کہتے ہیں, اسی کو نحوست کہتے ہیں. اللہ کے رسول نے کیا کہا, ولا حامہ, الو بلی کوا ہوا کچھ نہیں ہوتا, کسی میں نحوست نہیں ہے, کسی میں نحوست نہیں. میرے بھائی یہ بدعقید کے اس چیز کو نکالیے, یہ توحید کے منافع اور نواقض اسلام میں سے ہے. آپ کو میں بتاؤں ابھی جو اصل میں اس جمعہ سے میں یہ نواقض اسلام پر بیان کرنے والا, مگر سفر کا مہینہ شروع ہوا تو میں نے سوچا کہ چلو اس چیز کو پہلے بیان کر دیا جائے. تو دیکھیں میرے بھائیوں, یہ بھی نواقض اسلام میں سے ہی ہے, توحید کی منافی چیز ہے یہ. اگر ہم ایسی جو ہے بدشگونی لیں اور ان ساری چیزوں کو منحوس سمجھیں نا تو ہمارا اور آپ کی توحید آہستہ آہستہ کمزور ہو جا رہی ہے میرے بھائی. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کیا کہا, جو محل استشہاد ہے ولا سفر, اور سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے. لہذا ہمیں آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں ہمارے دل میں اگر یہ بدعقیدہ ہے, اگر یہ ہمارے اور آپ کے دل میں یہ چیز, یہ بات ہے یا یہ بدعقیدگی ہے کہ ہم اگر سفر کے مہینے میں شادی کریں گے یا کوئی کاروبار کریں گے یا کچھ کریں گے, کوئی اچھا کام کریں گے تو ہمیں برکت حاصل نہیں ہوگی, یہ عقیدہ نکال دیجئے اور توبہ کیجئے, اللہ رب العالمین کے سامنے خالص توبہ کیجئے میرے بھائیوں. ایک چیز ہے. اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہم اور آپ بدعقیدگی پالے ہوئے ہیں اور بدشگونی لیتے ہیں, بدفعلی کرتے ہیں, تو شریعت میں اس کا کیا مقام ہے, اس کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے سورہ الحدید آیت نمبر 22 میں فرمایا, ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ زمین میں یا بذات خود تمہارے نفس میں کوئی بھی مصیبت ایسے ہی نہیں آتی ہے, الا فی کتاب من قبل, مگر یہ کہ وہ چیزیں پہلے ہی کتاب میں لکھی جا چکی ہے, ان نبرأها, میرے پیدا کرنے سے پہلے ہی. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو مصیبت سفر کے مہینے کی وجہ سے نہیں آتی ہے. کس لیے آتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے زمین پر یا انسان کی بذات خود, انسان کی ذات پر واقع ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنی تقدیر میں لکھ چکا ہے اس چیز کو. اس لیے اس بدعقیدگی کو ذہن سے نکال دیجئے کہ ہم نے ایسا کیا اسی لیے ایسا ہو گیا, ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مزید ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ نحوست کے لیے انسان جو ہے نا خود اس کا خود مختار ہوتا ہے, اور انسان جو ہے خود اس کے لیے اب کا مان لیجئے کہ وہ خود اس کا جو ہے وہ اسی کی وجہ سے اس کی کرتوت کی وجہ سے اس کو مصیبتیں آتی ہیں, اس کے کرتوت کی وجہ سے اس کو جو ہے مصیبتیں لاحق ہوتی ہیں. کیسے؟ اللہ رب العالمین نے سورۃ الشورى آیت نمبر 30 میں بیان فرمایا, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. کیا کہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے کیا؟ اللہ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ دنیا جھوٹ ہو سکتی ہے, دنیا کی ساری طاقتیں, ساری مخلوقات جھوٹ ہو سکتی ہے, مگر اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ نے کیا کہا, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. کیا کہ اللہ تعالیٰ نے, تمہیں جو بھی مصیبتیں آتی ہیں نا یہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے, یہ تمہارے کرتوت کی وجہ سے ہے.
لہذا معلوم یہ ہوا کہ کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی انسان، کوئی بلی، کوئی کوہ، کوئی الو، کوئی بھی انسان منحوس اور اس سے جو ہے اس میں نحوست نہیں ہوتی ہے، انسان کی خود بداعمالیوں کی وجہ سے اسے مصیبتیں آتی ہیں میرے بھائیو۔ یہ شریعت کا نظریہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر یوں بیان فرمایا کہ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، کہ جس شخص نے عمل صالح کیا فلنفسی، تو وہ نیک عمل کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے ہے، خود اس کے لیے ہے، اس نے اپنے نفس کے لیے کیا ہے۔ ومن اساء فعليها، اگر کسی شخص نے برا کیا، برائی کا کام کیا، تو یہ کس پر وبال آئے گا؟ فعليها، اس کا الٹا اسی پر آئے گا، اس کا وبال اسی پر آئے گا میرے بھائیو۔ تو یہ ہے، یہ کہنا کہ ہم نے ایسا کیا تو فلاں کی وجہ سے فلاں نے ٹوکا اس لیے ایسا ہو گیا، یہ سب کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ نے خود کہہ دیا ومن اساء فعليها، جو شخص برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر آئے گا۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں وما ربک بظلام للعبید، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے کسی پر ظلم نہیں کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تیسرے مقام پر سورہ روم آیت نمبر 41 میں بیان فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ خشکی یعنی جو زمین ہے، زمین اور سمندروں میں جو فساد آتا ہے، بگاڑ آتا ہے نا، بگاڑ آتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، یہ کس کی وجہ سے آتی ہے؟ مصیبتیں کس کی وجہ سے آتی ہیں؟ ایدی الناس، کس کی وجہ سے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کی بداعمالیوں، لوگوں کی کرتوت کی وجہ سے یہ مصیبتیں آتی ہیں میرے بھائیوں۔ اب دوسرے کو ہم منحوس سمجھ رہے ہیں، بیچاری بلی کو منحوس سمجھ رہے ہیں، بیچارہ جو الو کا منحوس سمجھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ بدعقیدگی نکال کر پھینکیے اور توحید کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، شریعت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اور ان کی سنتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ اللہ رب العالمین نے خود کہا ہے کہ انسان کے بداعمالیوں کی وجہ سے جو ہے زمین اور سمندروں میں مصیبتیں آتی ہیں اور بگاڑ آتا ہے۔ اس کے بعد اس سلسلے میں تیسری بات یہ ہے اسلام کی کہ زمانے کو منحوس کہنا گویا اللہ رب العالمین کو منحوس کہنا ہے۔ اگر ہم سفر کے مہینے کو منحوس کہہ رہے ہیں نا، اگر ہم سفر کے مہینے کو منحوس کہہ رہے ہیں تو یہ سفر مہینہ کیا ہے؟ زمانہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ زمانہ ہے۔ اور زمانے کو گالی دینا یا زمانے کو برا بھلا کہنا، زمانے کو منحوس کہنا گویا کس کو منحوس کہنا؟ اس کے خالق کو، اللہ کو منحوس کہنا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں قال اللہ عز وجل یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر۔ کیا کہنا اللہ کے رسول؟ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کیا کہ ابن آدم جو ہے مجھے تکلیف پہنچاتی ہے، ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں، مجھے جو ہے ایذا رسانی کرتا ہے۔ کیسے؟ اس کی صورت بھی اللہ رب العالمین نے بیان کر دی، کیا؟ یسب الدہر، کیا کہ وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے۔ ابن آدم جو آدم کی جو اولاد ہے یہ زمانے کو برا بھلا کہتی ہے، وانا الدہر، اور زمانہ تو میں ہی ہوں۔ زمانہ کون ہے؟ اللہ خود کہہ رہا ہے، حدیث قدسی اللہ کے رسول بیان کرنے کے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ابن آدم مجھے ایذا رسانی کرتا ہے، مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ کیسے؟ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کی زبان بیان فرمایا یسب الدہر، کہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، اور اللہ کے رسول آگے کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہ وانا الدہر، اور زمانہ کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں وانا الدہر، زمانہ تو میں ہی ہوں۔ تو میرے بھائیوں زمانے کو منحوس کہنا گویا کس کو منحوس کہنا ہے؟ اللہ کو منحوس کہنا۔ اب ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت یہ ہے دل پر ہاتھ رکھ کر کے، کیا ہم سفر کے مہینے کو منحوس کہیں گے؟ ہم سفر کے مہینے کو منحوس کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ ہمارے سامنے بات واضح ہوگی کہ اگر ہم سفر کے مہینے کو یا کسی بھی دن کو یا کسی بھی گھڑی کو اگر ہم اور آپ نے منحوس کہا تو گویا ہم نے کس کو منحوس کہا؟ اللہ کو کہا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو ان چیزوں کو اگر ہم نے کہہ بھی دیا ہے، غلطی سے اگر ہم نے کہہ بھی دیا ہے جہالت کی وجہ سے، تو ہمیں اور آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ دیکھیں بہت ساری جگہوں میں میرے بھائیو ایسا ہوتا ہے نا کہ بارش بہت زیادہ ہوتی ہے، جو دیہاتی علاقہ ہے نا جہاں پر کھیتی باڑی ہوتی ہے، لوگ فصل لے کر کے پریشان رہتا ہے۔ مان لیجئے کہ دھان کاٹ کے لایا، مکئی کاٹ کر کے لایا، گیہوں کاٹ کر کے لایا، اب تیاری کر رہا ہے اور دھوپ میں پریشان تھا، اتنے میں اچانک بارش آنے لگی، یا جو ہے دھان کاٹ کر کے رکھا ہوا ہے اور جو لگاتار ایک ہفتہ تک بارش ہو رہی ہے، تو لوگ کہہ رہے ہیں کیا یار بارش کو کیا ہو گئی ہے؟ یا ایسے بھی بول دیتے ہیں لوگ کہ اللہ کو نظر نہیں آتی ہے کیا کہ لوگوں نے جو ہے فصلیں کاٹ کر کے رکھی ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ بتائیے ایسی جو ہے جہالت کی وجہ سے لوگ کہہ دیتے ہیں۔ ہم نے خود اپنے کانوں سے سنا، بھائی ہمارے ادھر بہت ساری باتیں ایسے ہوتی ہیں،
اب نہیں معلوم آپ کے ادھر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، مگر ہمارے ادھر ایسی باتیں جو ہے لوگ کہہ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے کہ زمانے کو یا کسی بھی جو ہے وقت کو، ٹائم کو، یا کسی مہینے کو، ہفتے کو منحوس قرار دینا گویا اللہ کو منحوس قرار دے رہا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اس عقیدے کو چھوڑنا ہے اور توبہ کر کے اللہ رب العالمین کی توحید کو اپنانا ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں بیدی الامر اقلب اللیل والنہار۔ پھر اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ جتنے بھی معاملات ہیں نا، یہ سارے معاملات کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے ہاتھ میں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے میرے ہاتھ میں اقلب اللیل والنہار، راتوں کو الٹ پھیر کرنا، عدل بدل کرنا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ایسا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد چوتھی چیز اس سلسلے میں، چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے، ہمارے اور آپ کے اوپر حالات جیسے بھی آ جائیں، حالات جیسے بھی ہوں، جتنی مصیبت آ جائیں، جتنی آزمائش آ جائیں، جتنے فتنے آ جائیں، کیا کرنا ہے؟ اللہ پر توکل کو مضبوط کرنا ہے۔ اللہ پر توکل کو مضبوط کرنا، اللہ پر بھروسے کو جو ہے ہمیں اور آپ کو مضبوط طریقے سے تھامنا ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ دنیا کی جو ہے کار فرمائیاں ہیں، یہ کچھ نہیں ہونے والا ہے، اللہ ہے، انشاءاللہ اللہ ہی خیر کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ کچھ بھی ہرگز نہیں پہنچنے والا ہے، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہ ہمیں ہرگز کچھ بھی نہیں پہنچنے والا ہے، کچھ بھی نہیں پہنچنے والا ہے جتنا کہ اللہ رب العالمین ہمارا اور آپ کے لیے لکھ کے رکھا ہے۔ یعنی اللہ نے ہمارے اور آپ کی تقدیر میں جتنی مصیبتیں، جتنی آزمائشیں، جتنے فتنے لکھ کے رکھے ہیں نا، اتنے ہی آئیں گے، اس سے زیادہ نہیں آنے والا۔ پھر آگے اللہ نے کیا کہا؟ ہوا مولانا، مددگار اور حامی کون ہے؟ اللہ ہی ہے، وہی مصیبت میں مبتلا کرے گا، وہی آزمائش میں ڈالے گا، اور اس آزمائش سے، اس فتنے سے نکالے گا کون؟ اللہ تبارک و تعالی، اللہ ہی نکالے گا۔ پھر آگے اللہ نے کہا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اور ایک قاعدہ آپ کو بتاؤں، نحو کا قاعدہ ہے، عربی گرامر کا، یہ جب جار مجرور آتا ہے نا، علا چونکہ حرف جار ہے، تو یہ جب جار اور مجرور پہلے آتا ہے نا، تو یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ کس کا فائدہ دیتا ہے؟ حصر، خاص، خصوصیت کا فائدہ دیتا ہے، خصوصیت کا۔ تو اللہ رب العالمین کا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ ہی پر ہونا چاہیے، اللہ پر نہیں۔ کیسے؟ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ اور وہ لوگ کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مومن کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ میرے بھائی، اس کے بعد ایک حدیث آتی ہے، سنن ترمذی کی روایت حدیث نمبر 2516 ہے۔ وہ حدیث اس طریقے سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو، اپنے ساتھی کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول؟ اس بات کو جان لو، اس بات کو جان لو، یقین کر لو، کیا کہ ان الامت، اگر پوری امت کیا ہو جائے؟ پوری امت، لو اجتمعت، یہ ایک جگہ ہو جائے، اکٹھا ہو جائے، جمع ہو جائے، ہے نا، کس بات پر؟ علی ان ینفعوک بشیء، کہ کچھ تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ اگر پوری امت مل کر کے، پورے زمانے کے لوگ مل کر کے اگر تمہیں ذرہ برابر، بشیء، شیء کا لفظ آیا ہے، سمجھے؟ شیء نکرہ ہے کہ مطلب کچھ بھی، ذرہ برابر بھی اگر تمہیں کچھ نفع پہنچانے کے لیے پورے زمانے کے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں، لم ينفعك الا بشيء قد كتب الله لك۔ تو کیا کہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول نے، کہ تمہیں ذرہ برابر بھی نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں مگر کتنا؟ قد كتب الله لك، جتنا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ یعنی تقدیر میں جتنا ہے اتنا ہی ملنے والا ہے، چاہے آپ جتنی بھی عرق ریزیاں کر لیں، جتنی بھی آپ ریڑی چوٹی کا زیر لگا لیں، اللہ نے جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملنے والا ہے، خود اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے۔ میرے بھائیو، تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم کہیں جا رہے ہیں، تجارت میں نکل رہے ہیں، تجارت کے لیے نکل رہے ہیں، دکان کے لیے نکل رہے ہیں، کوئی آدمی ہم کو بٹھا گیا، کیا یار تم نے جو ہے ایسا کر دکان کھولے صبح صبح، اور کوئی آدمی آ گیا کس لیے؟ ادھاری لینے کے لیے، باقی لینے کے لیے، کہ بھائی ایسا ہے کہ میرے پاس آج پیسہ نہیں ہے تو آپ مجھے جو ہے یہ چیز باقی دے دیجئے۔ کہہ رہے یار تم نے بوہنی خراب کر دیا، یار تم نے بوہنی خراب کر دیا، دیکھو یار ابھی تک بوہنی نہیں ہوئی ہے، کوئی آیا، کوئی کسٹمر آیا نا، میں نے بیچا نہیں، تم نے جو ہے دیکھو، یہ نحوست ہے، اسی کو نحوست کہتے ہیں، اسی کو بدعقیدگی کہتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایسا کچھ نہیں ہوتا، اللہ نے جو لکھا ہے وہی ملنے والا ہے، چاہے آپ جتنوں بھی صبح یا شام کے ٹائم میں دکان بند کر دے، ٹائم جو ہے ادھاری دے دے، باقی بقایا دے دے۔ تو پھر آگے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ
अन यदुर्रुका बिशैइन, अगर इसी तरीके से अगर पूरे ज़माने के लोग, पूरी उम्मत अगर एक जगह जमा हो जाए, किस लिए? अला अन यदुर्रुका बिशै, तुम्हें कुछ भी ज़र्रा बराबर भी नुकसान पहुंचाने के लिए ना, तो लम यदुर्रुका इल्ला बिशै, तो तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। क़द कतबल्लाहु अलैक, जितना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए लिखा है, जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी तकदीर में लिखा है, तुम्हारे नसीब में लिखा है, उतनी ही तकलीफ और उतनी ही आजमाइश तुम्हारी जिंदगी में आएगी, उससे ज्यादा नहीं आने वाली है, जितना भी कुछ कर ले लोग। लिहाजा मालूम यह हुआ कि लोगों के बहकावे करके कि भाई फला आदमी अगर वैसे उसके पास जाओगे तो वैसा कर देगा, वैसा कर देगा, तुम्हारी बीवी जो है नफरत करती है, तुम वहाँ फला के पास जाओ, तुम्हें जो तेल पड़ करके देगा, वैसा वैसा जो है, इसको तिवाला कहते हैं। समझ रहे? तिवाला मैं बता ही दूँ आपको कि कहते हैं कि इन्ना तमाइमा, कहते हैं कि तमाइम, तमाइम कहते हैं कि ताबीज़ गंडे को कहते हैं, और तिवाला, तिवाला कहते हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान, शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत या नफरत पैदा करने के लिए जो ताबीज़ लोग, बाबा लोग, जो कबीराज लोग और जो बाबा लोग बांध करके बना के देते हैं ना, लिख करके, उसी को तिवाला कहते हैं। क्या कहते हैं उसी को? उसी को तिवाला कहते हैं। समझ लें? तिवाला समझ लें, सही से जहन में रखें कि शौहर और बीवी के, हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान मोहब्बत पैदा करने या नफरत पैदा करने के लिए लोग जो कबीराज और बाबा लोगों के पास से, पीरों के पास से, फकीरों के पास से जो पढ़ करके या तेल वगैरह हो, पानी हो या कुछ भी लिखू करके लाते हैं और उस पर जो है जादू वगैरह करते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? तिवाला कहता है। इसके ये क्या है? ये शिर्क है। क्या है ये? शिर्क। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? जो शख्स भी ऐसा करेगा वो शिर्क करेगा, फ़क़द अशरक, गोया उसने क्या किया? शिर्क किया। तो मेरे भाइयों, मैं कह रहा ये चाह रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि कुछ भी दुनिया वाले अगर मिलकर के तुम्हें कुछ भी नुकसान पहुंचाना चाहे, लम यदुर्रुक, तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक जितना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे नसीब में लिख रखा है। फिर आगे अल्लाह के रसूल कह रहे रुफ़िअतिल अक़लाम, कलम उठा लिया गया है। कलमें क्या कर ली गई? उठा ली गई। यानी जितना अल्लाह को लिखना था वो लिख चुके हैं और अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलम बंद कर दिया है। समझे? कलम बंद हो चुका, कलम उठा ली गई। उसके बाद अल्लाह के रसूल कह रहे हैं वजफ़त सुहुफ़, और सही पे क्या हो गए? सूख गए। मेरे भाई समझे ना? तो ऐसी कोई बात नहीं। अगर कोई शख्स ऐसा बदअक़ीदा रखता है तो उस इंसान को जो है समझना चाहिए और अहादीस को पढ़ करके बदअक़ीदगी को दूर करनी चाहिए। मेरे भाइयों, एक चीज़ ये है कि बदअक़ीदा रखना या नहूसत रखना, ये किसका काम है? मुसलमानों का काम है। नहूसत रखना, बदअक़ीदगी और बदफाली करना और जो है किसी चीज़ को मनहूस कहना, करार देना, कहना या जो है मनहूस समझना, ये मुसलमानों का काम है? नहीं। ये किसका काम है? ये काफिरों का काम है। और ये बदअक़ीदगी और नहूसत और बदफाली, बदशगुनी, ये क्या है? ये शिर्क। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि अत्तियारतु शिर्कुन। क्या कह रहे हैं? अत्तियारतु शिर्कुन। कितना मरतबा अल्लाह के रसूल ने कहा? 3 मरतबा कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ने 3 मरतबा कहा। अबू दाऊद की रिवायत, अल्लामा अलबानी ने इस रिवायत को सही करार दिया है। हदीस नंबर 3910 है। हदीस नंबर 3910 क्या कह रहे अल्लाह के रसूल? अत्तियारतु शिर्कुन सलासन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा कहा कि बदफाली और परिंदे उड़ा करके जो है बशगुनी लेना वगैरह वगैरह, ये सब क्या है? शिर्क है। ये शिर्क है, ये शिर्क है, ये शिर्क। मेरे भाइयों, ये जो है ये सारी चीज़ें शिर्क हैं। उसके बाद इस तरीके से अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत है, वो कह रहे हैं कि मन रद्दतहु अत्तियारतु मिन हाजा फ़क़द अशरक। ऐसा होता कि नहीं होता है? बहुत सारे लोग देखेंगे ना चलते हुए, बहुत सारे मुसलमानों में ऐसे है मेरे भाई, बहुत मुसलमानों में, हमारे मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान कह रहा है, वो उनमें भी ऐसी जो है बदअक़ीदगी पाई जाती है। अगर बिल्ली उसके सामने से चली गई ना तो वो जाएगा नहीं, पीछे गाड़ी को टर्न लेगा, फिर जाएगा थोड़ी देर, उसके बाद फिर वापस आएगा, है ना? तो ये बदअक़ीदगी है। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर कह रहे हैं कि मन रद्दतहु अत्तियारा मिन हाजा, अगर किसी शख्स को ये बदफाली ने, बदशगुनी ने उसकी ज़रूरत से मोड़ दिया, रोक दिया, तो कह रहे हैं कि फ़क़द अशरक, गोया उसने क्या किया? शिर्क किया। अब भी करेंगे शिर्क। समझ रहे हैं? शिर्क के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा है? इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही। अल्लाह रब्बुल आलमीन, शिर्क एक ऐसा गुनाह, ऐसा जुर्म है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी भी इस गुनाह को माफ़ नहीं करेगा। मेरे भाइयों, इसलिए हमें आपको शिर्क से बचने की ज़रूरत है। ये सारी की सारी चीज़ें शिर्क हैं। उसके बाद मैं एक चीज़ मैं बयान करके इंशाअल्लाह अपनी बात ख़त्म करूँगा कि बदशगुनी लेना ये मुसलमानों का काम नहीं है। किसका काम है? काफिरों का काम है। आप फ़िरऔन को जानते हैं ना? फ़िरऔन को जानते हैं? फ़िरऔन जानते हैं ना, जिसने कहा था वाना रब्बुकुमुल आला, फिर अल्लाह ने कहा फ़अख़ज़हुमुल्लाहु नकालल आखिरत वल ऊला, है ना? तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा। तो कह रहे हैं कि उस फ़िरऔन की कौम ने ऐसा किया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दावत का काम किया, तो जब उन्हें कोई मुसीबत आती थी फ़िरऔन की कौम को,
فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ فَقَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، وہ کہتے تھے کہ جب انہیں کوئی اچھی چیز پہنچ جاتی تھی، اسے جب کوئی اچھائی پہنچتی تھی، بھلائی اسے حاصل ہوتی تھی، تو کہتے کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، یہ ہمارے لیے ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے، یہ ہماری محنتوں کا نتیجہ ہے، یہ ہماری محنتوں کی وجہ سے، یہ ہم نے ایسا کیا، ہمارے آبا و اجداد کی وجہ سے ایسا ہے، تمہاری وجہ سے کچھ بھی نہیں ہے. اگر اسے کوئی بھلائی پہنچتی تو وہ ایسا کہتے قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، یہ ہمارے لیے ہماری محنتوں کا نتیجہ ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ مطلب اس کا یہ ہوا کہ میٹھا میٹھا میں اور کڑوا کڑوا تو. سمجھ رہے ہیں؟ میٹھا میٹھا میں اور کڑوا کڑوا تو، میں نے اگر بھلائی پہنچ رہی ہے تو میری محنتوں کا نتیجہ ہے، اور مصیبت آ رہی ہے تو کس نے کہا یار تو ہی منحوس ہے. کیا ہے؟ تو ہی منحوس. اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں کہ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ تَطَيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر انہیں کوئی مصیبت آتی، کوئی برائی پہنچتی، کوئی جو ہے تکلیف آتی نا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ اور اس کے پیروکاروں کے لیے ہے. ہاں، یہ موسیٰ اور اس کے پیروکاروں کی مطلب جو ہے بدشگونی کی وجہ سے ہے، ایسا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ الا انما طائرهم عند اللہ، دیکھو خبردار متنبہ ہو جاؤ. کیا کہ اللہ نے کہ انما طائرهم عند اللہ، ان کی بدشگونی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، اللہ کی جانب سے ہے. ولیکن اکثرهم لا يعلمون، مگر ان میں سے اکثر لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے میرے بھائیوں. اس کے بعد اس طریقے سے ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ اگر کوئی انسان بدشگونی کرتا ہے نا، تو اللہ رب العالمین کہاں اسے حساب و کتاب دینا پڑے گا. مگر کوئی شخص اگر بدشگونی نہیں لیتا ہے، نہ کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھ رہا ہے، جو ہے رقیہ نہیں کر رہا، جھاڑ پھونک نہیں کر رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے نا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبری رکھی ہے. کیا اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے ان کی صفت بیان کی ہے. کیا؟ کانوا لا یقطعون، جو لوگ بغیر حساب و کتاب کے اور پہلے جنت میں جائیں گے، ان میں سے کون پہلا شخص کون ہوں گے؟ کانوا لا یقطعون، جو لوگ نہ تو داغتے ہیں نا، جو نہیں داغتے ہیں. داغنے کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ آج کل ہوتا ہے نا کیا، وہ بلیک کلر سے کیا کیا جو ہے یہاں پہ لکھتے ہیں یا ٹیٹو وغیرہ بنواتے ہیں، اسی کو داغنا کہتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ کانوا لا یقطعون، وہ جو لوگ ہوں گے جو پہلے جنت میں جائیں گے بغیر حساب و کتاب کے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ جس نے نہ تو داغا ہے اور نہ ہی دگوایا ہوگا. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ولا یسترقون، اور نہ ہی رقیہ کرتا ہوگا. کیا کرتا تھا؟ رقیہ، جھاڑ پھونک نہیں کیا ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ جھاڑ پھونک نہ کیا ہوگا. ایسے شخص بھی بغیر حساب و کتاب کا اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول کے وہ جنت میں جائے گا. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ولا یتطیرون، اور نہ ہی بدشگونی لیا ہوگا، تو وہ انسان بھی اللہ رب العالمین اس انسان کو پہلے اور بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کرے گا. اور ایک شخص جو ہے، چوتھا شخص کون ہے؟ وہ علی ربہم یتوکلون، اور چوتھا وہ شخص ہوگا جو اس کا بھروسہ کس پر ہوگا؟ اللہ رب العالمین پر ہوگا. میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ بدفعلی سے بچیں گے، بدشگونی سے بچیں گے، نحوست سے بچیں گے، جو ہے بلی راستہ کاٹ گئی، یا الو جو ہے منحوس ہے، یا فلاں شخص منحوس ہے، اگر ہماری تجارت میں صبح صبح اگر کوئی جو ہے ادھاری لینے آ گیا تو پورا دن جو ہے ادھاری اور بقایا جائے گا، یہ سب کے سب بدعقیدگی ہے. ان ساری کی ساری چیزوں کو ذہن سے نکال کر کے پھینکیے. شریعت میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے نصیب، ہمارے تقدیر میں جتنا لکھا ہے اتنا ہی ہمیں اور آپ کو ملنا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے نیک اعمال کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نحوست سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بدشگونی سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہماری توحید کو جو ہے صحیح سے ثابت رکھے. ہم تمام لوگوں کو پکا سچا موحد بنائے. یا اللہ ہم میں سے جتنے لوگوں نے بھی اب تک اس برائی میں مبتلا تھا، اللہ ان کو جو ہے معاف کر دے، اور ان کو درگزر کر کے ان کو صحیح سے توحید کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ توحید کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرما. ہم تمام لوگوں کو اخلاص و للہیت کے ساتھ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ریا اور نمود سے بچا. آمین. تقبل رب العالمین.